تم بہت پریشان ہو۔ تمہارے دل میں ایک بوجھ ہے، تمہارا ایک کام جو بہت عرصے سے رکا ہوا ہے، ایک جسمانی پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے تم بہت پریشان رہتے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں، خدا نے آج تمہیں چن لیا ہے، یسوع کی محبت نے تمہیں آج چن لیا ہے۔ آج اس دعا کو ادھورا مت چھوڑنا۔ جو بھی آیات بولی جاتی ہیں، جن بھی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان کو خود بھی پڑھنا، کیونکہ یہ سارے پیغام خدا کی طرف سے تمہارے لیے ہیں۔ آپ کتنے بھی پریشان ہیں، آپ کے اوپر کتنی بھی بڑی مشکل ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، یسوع مسیح آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع آج بھی آپ کو شفا دیں گے۔ یسوع مسیح پر یقین کریں، کیونکہ پاک کلام کہتا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ آج کی دعا کو قبول کریں۔ سچ میں خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ آپ کو چھڑانے والا یسوع آج بھی زندہ ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ یسوع مسیح آپ کے پاس ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالے رہوں گا۔ یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائیں مت۔ آج آپ کی آزادی کا دن ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند کے نام کی تمجید کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ آپ سب کو جے مسیح کی۔ میرا یقین کریں کہ آج کی دعا کے ذریعے آپ بیمار نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں ایک بڑا چھٹکارا دیکھنے جا رہے ہیں۔ راست باز فریاد کرتے ہیں اور خداوند سنتا ہے اور ان کو ان کی سب مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام مقدس کہہ رہا ہے، یہ کلام مقدس کی بات ہے۔ نہیں یقین تو زبور 34:17 کو پڑھ لینا، اس میں لکھا ہے کہ راست باز فریاد کرتے ہیں اور خداوند سنتا ہے اور ان کو ان کی سب مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، شکر ادا کرے خداوند کا۔ اے میرے زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تو وہی خدا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور رونے والوں کو ہنسی دیتا ہے۔ تو شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ اے خداوند تو وہی خدا ہے جو میرے اور ان سب کے دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ہم سب تیرے قریب آتے ہیں، ہم سب تیرے حضور میں آتے ہیں، ہم سب اپنے دکھوں کو لے کر تیرے حضور میں آئے ہیں پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جی، تو نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ دکھ جو ہم لوگ کبھی کسی کو نہیں بتا سکتے، وہ تکلیف جو ان کے دلوں میں دب کر رہ گئی ہے، وہ آنسو جو راتوں میں بہہ رہے ہیں، اے یسوع آج ان سب کو میں تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری تمجید ہو، اے خداوند تیری تعریف ہو۔ اپنے لبوں کو کھولو اور اس کے نام کی تعریف کرو، اس کے نام کی بڑائی کرو۔ اے یسوع جی، تو نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے۔ آج اے خداوند ہم تیرے پاس تسلی کے لیے آئے ہیں۔ اے خداوند آج اسی وعدے کے مطابق ان لوگوں پر رحم کر۔ ان کے ہر ایک دکھ کو میں تیرے خون کے ذریعے ختم کرتا ہوں۔ ان کے ہر ایک دکھ کو اپنے خون کے ذریعے ختم کر دے پیارے خداوند۔ ان کی ہر ایک مایوسی کو تیرے خون کے ذریعے پیارے خداوند جی ختم کر دے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، ہاں کلام کہتا ہے، رات کو شاید رونا پڑے، رات کو شاید رونا پڑے، ہاں رات کو شاید رونا پڑے، پر خوشی کی نوبت آتی ہے۔ صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ خوشی کی نوبت ضرور آئے گی۔ یہ کلام کی بات ہے، خدا کی طرف سے تم سب تک پہنچی ہے۔ شام کو رونا ہو، شام کو شاید رونا ہو، پر صبح کو خوشی کی نوبت ہوگی۔ ہاں صبح کو خوشی کی نوبت ہوگی آپ کی زندگی میں۔ یہ کلام نے کہا ہے، آپ کے اندر جو خالی پن ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ خدا کی موجودگی سے بھر جائے، خدا کی موجودگی سے بھر جائے یسوع کے نام میں۔ اور میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال کے ساتھ مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کرے گا۔ اے خداوند جی، یہاں جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ دعا میں آئے ہیں پیارے خداوند، جو تیرے حضور میں جھکے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو رونا ہے، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، اے خداوند اس رونے کو تو آج خوشی میں بدل دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند میں تیری قدرت کو پکارتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ جو اس وقت بیماری کے دکھ میں ہیں، یاد رکھیں کہ کلام الہی یرمیہ میں کیا کہتا ہے، اے خداوند مجھے شفا دے تو میں شفا پاؤں گا، مجھے بچا لے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو ہی میری ستائش کا مرکز ہے۔ آپ جو مالی پریشانی کی وجہ سے راتوں کو جاگ رہے ہیں،
ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے زندگی کو برکت دے۔ یسوع کے نام سے میں ہر اس روح کو ڈانٹتا ہوں جو آپ کو دکھ دے رہی ہے۔ اس کے کوڑے کھانے سے تم نے شفا پائی۔ آپ کی زندگی سے ہر مایوسی کی طاقت کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت نکل جائے، اسی وقت نکل جائے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں آپ کے ہر ایک دکھ کا سبب اور آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، جڑ سے ختم ہو جائے یسوع کے نام میں۔ کلام پاک تم سے کہہ رہا ہے، وہی تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہی تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یعنی خداوند، ہمارا خداوند ہماری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہی ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ڈر ان لوگوں پر غالب نہیں آئے گا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور ضبط کی روح دی ہے۔ اب سنو سنو دعا میں موجود میرے بھائی اور بہنوں، سنو، اب دکھ آپ پر راج نہیں کر پائے گا۔ آج یسوع کے نام سے آپ کی ہر بیماری کی ہار ہے، بیماری ختم ہے یسوع کے نام میں۔ جتنے بھی لوگ آج اس جماعت میں موجود ہیں وہ سب شفا پائیں گے یسوع کے نام میں۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اے خداوند جی، شیطان کا سارا زور ان کی زندگی سے ختم ہو جائے یسوع کے نام میں، ان کی بیماری کی طاقت ٹوٹ جائے یسوع کے نام میں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس آیت کو یاد کریں، رومیو 8 باب اس کی 37ویں آیت۔ مگر ان سب باتوں میں ہم اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت رکھی فتح مند سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ سب صرف فتح مند نہیں بلکہ فتح مند سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اے خداوند جی، ان کا دکھ آج خوشی میں بدل جائے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی قدرت آج ان کی زندگیوں میں کام کرے گی۔ میں ہر ماتم اور رونے دھونے کو یسوع کے نام سے ختم کرتا ہوں۔ یہ لوگ ابھی اسی وقت شفا پائیں، وہ ان کی آنکھوں کے ہر ایک آنسو پوچھ دے گا۔ کلام فرماتا ہے وہ ان کی آنکھوں کے ہر ایک آنسو کو پوंچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ اے خداوند، تیری روح ان کو انوکھے طریقے سے چھو لے اور یہ آج چھٹکارا پائیں۔ جتنے بھی لوگ اے خداوند یہاں موجود ہیں، یہ چھٹکارا پائیں، تیرا پاک روح انہیں چھوئے۔ پیارے خداوند، یسوع کے نام سے تیرا کلام کہتا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ اے خداوند، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی بیماری کا زور ٹوٹ جائے، اندھیرے کی طاقت ٹوٹ جائے، یہ سب شفا پائیں، یہ سب برکت پائیں۔ خداوند، تیرا کلام کہتا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے ڈیرے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ اے یسوع، میں اس وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو اپنے گھر کے حالات سے بہت پریشان ہیں۔ اے میرے خداوند، انہیں لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، لیکن تیرا کلام یوحنا 14:27 میں کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جیسا دنیا دیتی ہے میں تمہیں ویسا نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ان کے گھر کے جھگڑے، ان کی وہ بے سکونی جس نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں، میں یسوع کے نام سے ان تمام حالات پر سکون اور صلح کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے یسوع کے نام سے، یسوع کے طاقتور نام سے تعریف کرو، اس کے نام کی تمجید کرو۔ یسوع نے تمہاری خاطر جان دی ہے، یسوع نے تمہاری خاطر دکھ سہے ہیں، یسوع نے تمہاری خاطر لہو بہایا ہے۔ تعریف کرو اس کی، تعریف کرو اس کے نام کی۔ اے خداوند، ان کے بچوں پر، ان کے خاندانوں پر اے خداوند جی تیرا فضل نازل ہو۔ ان کے جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہے، چاہے وہ پرانی بیماری ہے یا کوئی نئی تکلیف ہے، میں یسوع کے نام سے ان کی اس بیماری اور درد کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے جسموں کو چھوڑ کر چلی جائے، چلی جائے، چلی جائے، چلی جائے یسوع کے نام میں۔ یسوع نے فرمایا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اے خداوند، ان کے خون کی رپورٹیں بدل جائیں، ان کی طاقت بحال ہو جائے۔ پیارے خداوند، یہاں موجود ہر روح اپنے بدن میں تیری قدرت محسوس کرے، ان کے اندر سے ڈر نکال دے پیارے خداوند یسوع جی، کیونکہ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، وہ آج ان سب کو نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جس یسوع نے مردوں کو زندہ کیا وہ آج ان سب کو نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا شفا دینے والا ہوں۔ آج شفا ان کا حصہ ہے، آج برکت ان کا حصہ ہے یسوع کے نام میں۔ اے خداوند جی، میں ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی زندگی میں کوئی ایسا بوجھ ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ آپ جو اس وقت اس دعا کو سن رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں،
تو یاد رکھیں کہ آپ کا زندہ خداوند آپ کے پاس کھڑا ہے۔ خدا کا کلام یسایہ کے صحیفے میں فرماتا ہے، ڈرو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں زور بخشوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ آپ کے دل کی وہ فریاد جو ابھی تک زبان پر نہیں آئی، خدا اسے سن رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے بند راستے یسوع کے نام سے کھلنے جا رہے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کی ملازمت میں جو رکاوٹیں شیطان نے کھڑی کی ہیں، میں یسوع کے نام سے ان کو جڑ سے کاٹتا ہوں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا فضل پائے گا۔ آپ کے ہاتھوں کے کام برکت پائیں گے اور آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، بلکہ آپ ایک بڑی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اے خداوند یسوع جی، میں دعا کرتا ہوں جو اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کا کلام زبور 23 میں فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں، آپ کی سلامتی میں خدا اضافہ کرے گا۔ آپ کے سر پر جو قرض کا بوجھ ہے، جو فکریں آپ کو کھائے جا رہی ہیں، یسوع اس سارے بوجھ کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، کیونکہ میرے یسوع نے خود فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آپ کو وہ اطمینان ملے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ آپ کے گھر کے دسترخوان کبھی خالی نہ ہوں گے اور آپ کے اپنوں کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا یسوع کے نام سے۔ اے پاک روح یہاں موجود میرے بہنوں اور بھائیوں میں سے جو اس وقت کسی بھی قسم کے خوف یا وہم کا شکار ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ڈر اسی وقت ان کے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ آپ کی نیندیں پرسکون ہوں اور آپ کے خواب خدا کی برکتوں سے بھر جائیں یسوع کے نام میں۔ میں آپ کی زندگی کے ہر اس حصے پر برکت کا اعلان کرتا ہوں جہاں اب تک ویرانی تھی۔ آپ کی بانجھ زندگی پھلدار ہو جائے اور آپ کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے وہ اب یسوع کے فضل سے مکمل ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو، کیونکہ یسوع نے فرمایا اگر تم ایمان رکھو گے تو خدا کا جلال دیکھو گے۔ اے یسوع جی، میں دعا کرتا ہوں، اے خداوند یسوع جی، یہاں موجود میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں سے جن کے بدن میں جہاں کہیں بھی کوئی رسولی ہے، کوئی پتھری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ناممکن نظر آ رہا ہے، یسوع کے چھونے سے وہ ابھی پگھل جائے۔ یسوع تیرے چھونے سے وہ ابھی پگھل جائے۔ کلام کہتا ہے کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ آپ کی بینائی تیز ہو، آپ کے کانوں کی سماعت کھل جائے، آپ کے پیروں کو وہ قوت ملے کہ آپ خدا کی راہوں پر دوڑ سکیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور زبور 103 کے وعدے کے مطابق آپ کی جوانی عقاب کی طرح نئی ہو جائے۔ آپ کے جسم کا ہر ایک عضو یسوع کے نام سے بالکل درست کام کرنے لگے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ ہر بیماری کی جڑ ابھی آپ کے بدن سے کٹ جائے۔ تعریف ہو خداوند یسوع کی، تعریف کرو سب لوگ۔ اپنی زندگی کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو شمار کرو جو اس نے تمہاری زندگی میں کی ہیں، یاد کرو۔ لباس اور خوراک کے لیے شکر ادا کرو، اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے شکر ادا کرو، اپنے والدین کی صحت اور تندرستی کے لیے شکر ادا کرو۔ اپنے گھر کی طرف دیکھو، اپنے بچوں کی طرف دیکھو، اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، ان نعمتوں کو دیکھو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، ان سب کو دیکھ کر ان سب کے لیے اس کا شکر ادا کرو۔ ہاں، شکر ادا کرو۔ تمہارا آمین بہت چھوٹا ہے لیکن تمہاری برکتیں بہت بڑی ہیں۔ خداوند تمہیں آج بھی برکت دینا چاہتا ہے، مزید برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرو، اس رحیم خدا کا شکر ادا کرو، اس رحم کرنے والے خداوند کا شکر ادا کرو، اس رازق کا شکر ادا کرو، اس قدوس و برحق کا شکر ادا کرو، اس پالن ہار کا شکر ادا کرو۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، بولو اے خداوند میری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری زندگی کی ساری آسائشوں کے لیے پیارے خداوند جو تو نے مجھے دی ہیں میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس اولاد کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ اپنے لبوں کو کھولیں، اقرار کریں، اپنے منہ سے کہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے لبوں کو کھولیں، اپنے منہ کو، اپنے لبوں کو کھولیں تاکہ تمہاری شکر گزاری خدا کے حضور مقبول ٹھہرے۔ اپنے خداوند سے، اپنے خدا سے اپنی تمام پریشانیاں، اپنے دکھ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ میں اس وقت آپ کے خاندان کے ان افراد کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں جو ابھی تک خدا سے دور ہیں۔ اے خداوند ان کے دلوں کو نرم کر، کیونکہ تو نے اعمال کی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آپ کے گھر میں نجات آئے، آپ کے پیارے برائی کی راہوں سے ہٹ کر سچائی کی طرف مڑے، آپ کا گھرانہ ایک مثالی
گھرانہ بنے جہاں صرف خدا کی حمد ہو اور شکر گزاری کی آوازیں آئیں۔ آپ کو کسی انسان کے آگے جھکنا نہ پڑے بلکہ خدا آپ کو سرفراز کرے۔ آپ کی زندگی میں معجزات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ سچ میں یسوع آپ کے ساتھ ہیں۔ اے پیارے یسوع جی، میں اس وقت خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ آپ جو اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے تیار ہو رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی برکت آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند تمہارے باہر جانے اور اندر آنے میں اب سے ابد تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج جب آپ اپنے قدم گھر سے باہر نکالیں تو فرشتے، خدا کے فرشتے آپ کی راہوں کی پہرہ داری کریں۔ آپ جس سواری پر بیٹھیں، جس راستے سے گزریں، یسوع کا خون آپ کی حفاظت کرے۔ کوئی حادثہ، کوئی ناگہانی آفت یا شرارت کرنے والا آپ کے قریب نہ آنے پائے۔ آپ کا پورا دن برکت سے بھرا ہو اور شام کو جب آپ واپس لوٹیں تو آپ کے لبوں پر خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند جی، میں ان بھائی اور بہنوں کے لیے بھی برکت مانگتا ہوں جو اس وقت اپنے دفتروں میں یا اپنی دکانوں پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کلام فرماتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا۔ اے خداوند یسوع جی، آج ان کے ہاتھوں کے کام میں وہ برکت ڈال کہ تھوڑی محنت میں بڑا پھل ملے، ان کے رزق میں برکت ہو، ان کے گاہکوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت پیدا ہو۔ اگر ان کے کام کی جگہ پر کوئی ان کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو یسوع کے نام سے میں ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہوں۔ یقین کریں خدا آپ کو سر بنائے گا، دم نہیں۔ آپ ہمیشہ بلند رہیں گے اور کبھی پست نہیں ہوں گے۔ یسوع کے نام میں آمین بولتے جاؤ، شکر ادا کرتے جاؤ، اس کے نام کی تعریف کرتے جاؤ، اس کی بڑائی بیان کرتے جاؤ، اس کی تعریف کرتے جاؤ۔ وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اس کے فیصلے راست و درست ہیں۔ اے خداوند تیری راہیں راست و درست ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند کا شکر ادا کرو۔ اے خداوند تو عبدالآباد بلند ہے۔ اے خداوند تیری شفقت کیا ہی خوب ہے۔ اے خداوند تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے پیارے خداوند۔ سیلابوں نے شور مچایا ہے، سیلاب موجزن ہے، لہروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ اے بلند و قادر خدا تیرا شکر ہو، اے عظیم خدا تیرا شکر ہو۔ اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، میرے رب، میرے بادشاہ، تیرا شکر ہو۔ شکر ادا کرتے جاؤ، سب لوگ شکر ادا کرتے جاؤ۔ دعا کو سنو مت، اس دعا کو قبول کرتے جاؤ اور شکر ادا کرتے جاؤ۔ آپ جو اس وقت اپنے بچوں کو اسکول یا کالج بھیج رہے ہیں، میں ان بچوں کے لیے خدا کی حکمت اور فہم مانگتا ہوں۔ زبور 127 کہتا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ آپ کے بچے پاک روح کی ہدایت میں رہیں، وہ بری صحبت سے بچے رہیں اور ان کا مستقبل روشن ہو۔ اے خداوند ان والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ان کے گھر میں کبھی کسی چیز کی تنگی نہ ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ آج کی یہ صبح آپ کے لیے نئی امید لے کر آئی ہے۔ آپ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یسوع نے فرمایا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت سے کمنٹ آتے ہیں، میری بہنیں کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوں، میرے بھائی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں۔ صرف اس لفظ پر ہی غور کر لو کہ خداوند نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو گھبرانا اور پریشان ہونا چھوڑ دو۔ بس جب بھی کوئی پریشانی ہو تو میرے یسوع کے ان الفاظ کو دہرایا کرو، اپنے دل میں دہرایا کرو، پڑھا کرو، بولا کرو، اپنے اوپر قبول کیا کرو، تو تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے پاک روح، میں اس وقت ان بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو گھروں کے کاموں میں مصروف ہیں یا اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ آپ کی محنت خدا کی نظر میں قیمتی ہے۔ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے میں خدا کا امن اور سکون ہو۔ آپ کے برتن کبھی خالی نہ ہو، آپ کے گھر کا آٹا اور تیل کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے ایلیا کے وقت میں اس بیوہ کے گھر میں برکت ہوئی تھی، آپ کی زبان پر ہر وقت خدا کی حمد رہے اور آپ کا گھر یسوع کی خوشبو سے مہکتا رہے۔ میں اس وقت آپ کے لیے شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر آپ آج صبح اٹھتے ہی اپنے جسم میں تھکاوٹ یا درد محسوس کر رہے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کی خوشی تمہاری قوت ہے۔ آپ کی یہ کمزوری ابھی یسوع کے نام سے دور ہو جائے۔ آپ کی یہ کمزوری ابھی
یسو کے نام سے دور ہو جائے، آپ کی ہڈیاں تر و تازہ ہوں اور آپ کا ذہن بالکل حاضر رہے۔ آپ کا آج کا دن گواہیوں کا دن ہو، شام تک آپ یہ کہنے پائیں گے کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میں خوش ہوں۔ یسوع کے نام سے آپ کا یہ دن مبارک ہو، آپ کی کمائی مبارک ہو اور آپ کا گھرانہ محفوظ رہے۔ اے قادر مطلق خدا، میں اس وقت تیرے ان سب بیٹوں اور بیٹیوں کو تیرے حضور میں لاتا ہوں جو اس وقت اس دعا میں شریک ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ تیری قدرت کے منتظر ہیں۔ جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، ان کی زندگی کے ہر ایک پوشیدہ دکھ کو تو جانتا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ جو خداوند کے طالب ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور سچے دل سے تجھے پکار رہے ہیں، ان کے گھروں سے ہر قسم کی تنگی اور محتاجی دور ہو جائے۔ ان کے رزق میں ایسی برکت ڈال کہ یہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے۔ جو لوگ اس وقت مالی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے غیب سے وسیلے پیدا کر تاکہ وہ ہر قرض سے آزاد ہو کر تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ اے خداوند، جو لوگ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے شرمندہ ہے، تو ان کے دلوں کو چھو لے۔ تو نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہاں توبہ کے آنسو بہا رہے ہیں، تو ان کی خطاؤں کو بخش دے اور انہیں ایک نئی اور پاکیزہ زندگی عطا کر۔ ان کی زندگیوں سے ہر وہ عادت اور ہر وہ برائی نکل جائے جو انہیں تیری برکت سے دور رکھتی ہے۔ ان کے دلوں میں پاک روح کا ایسا نور بھر دے کہ یہ جہاں بھی جائیں تیرے جلال کا باعث بنے۔ جہاں تک یہ دعا جا رہی ہے، جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے اور وہاں کوئی شخص ذہنی الجھن یا پریشانی کا شکار ہے، تو ان کے ذہنوں کو سکون ملے یسوع کے نام سے۔ میں ان کے خیالات پر تیرے اطمینان کا اعلان کرتا ہوں خداوند جی، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ راتوں کو بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پاتے، ان کی نیندیں پرسکون ہو، ان کے ڈراؤنے خواب اور اندیشے یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں۔ اے خداوند، جو لوگ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں اور کسی قانونی معاملے یا خاندانی تنازع میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کا وکیل بن اور ان کا انصاف کر۔ تو نے یسایا کے صحیفے میں فرمایا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ ہر وہ سازش جو ان لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے وہ یسوع کے نام سے ناکام ہو جائے۔ ان کے گھروں میں اتفاق، صلح اور محبت کی روح پیدا ہو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جن کے رشتوں میں دراڑیں آ چکی ہیں، تو ان کے دلوں کو دوبارہ جوڑ دے اور ان کی زندگی میں خوشحالی لوٹا دے۔ جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، تو ان کے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ پیارے خداوند جی۔ ان بچوں کے ذہنوں کو اپنی حکمت سے بھر دے تاکہ وہ دنیا کی بری صحبتوں سے بچے رہیں اور تیری راہ پر چلنے والے ہوں۔ اے خداوند، یہاں دعا میں موجود جن کے پاس اپنا گھر نہیں، تو ان کی اس ضرورت کو پورا کر اور انہیں سر چھپانے کے لیے اپنی برکت کی چھت عطا کر۔ تیرا فضل ان کے ہر ایک قدم پر ہو اور یہ جہاں بھی جائیں تیری برکت ان کے آگے آگے چلے۔ اے خداوند یسوع، جو لوگ جسمانی کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ان کے بدنوں میں نئی طاقت ڈال، نئی جان ڈال۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے اس نے ہماری بیماریاں خود اٹھا لی اور ہمارے دکھ اپنے اوپر لے لیے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور کسی بھی قسم کی الرجی، انفیکشن یا جسمانی درد میں مبتلا ہیں، وہ ابھی اسی وقت یسوع کے نام سے شفا پائیں اور ان کے جسم کا ہر ایک نظام تیرے حکم کے تابع ہو جائے اور وہ مکمل تندرستی کے ساتھ تیری حمد کرنے والے ہوں پیارے خداوند جی۔ اے قادر مطلق خدا، اس وقت میں ان تمام لوگوں کے لیے تیرے حضور التجا کرتا ہوں جو اپنی زندگی میں کسی بڑے فیصلے کے منتظر ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے یسوع، جو لوگ اس وقت اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کھڑے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں، تو ان کے لیے بادل کے ستون کی طرح رہنمائی کر، ان کی عقل اور فہم کو کھول دے تاکہ وہ تیری مرضی کو پہچان سکیں، اور ان کے سامنے سے ہر قسم کی رکاوٹ اور دھند کو ہٹا دے تاکہ وہ صاف راستہ دیکھ سکیں اور تیرے جلال کے لیے بڑے قدم اٹھا سکیں۔ خداوند جی، میں خاص طور پر ان نوجوانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جو اس وقت دنیا کی رنگینی اور گناہ کی ترغیبوں کے درمیان اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر عمل کرنے سے۔ اے باپ، ان کے دلوں میں اپنے کلام کی پیاس پیدا کر، انہیں وہ ہمت دے کہ یہ بدی کا مقابلہ کر سکیں اور شیطان کی ہر اس تحریک کو رد کر سکیں جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کی روح اپنی پاک روح کے مسح سے بھر دے پیارے خداوند، تاکہ یہ اس نسل کے لیے روشنی کا مینار بنے اور تیرے نام کی گواہی دینے والے ہوں پیارے خداوند۔ اے خداوند جی، میں ان خاندانوں کے لیے بھی برکت مانگتا ہوں جہاں والدین اور بچوں کے درمیان دوریاں آ چکی ہیں۔ تو نے کلام میں
فرمایا ہے کہ باپوں کے دل بیٹوں کی طرف اور بیٹوں کے دل باپوں کی طرف مائل ہوں گے۔ اے خداوند جی، ان گھروں میں صلح کا شہزادہ بن کر داخل ہو، نفرت اور غصے کی دیواریں یسوع کے نام سے گر جائیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے چھپ کر آنسو بہاتی ہیں تو ان کے آنسوؤں کو موتیوں میں بدل دے۔ ان کے گھروں میں برکت اور شکر گزاری کا ایسا چشمہ جاری کر کہ لوگ ان کی خوشحالی دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اے میرے خدا، میں ان لوگوں کے لیے بھی فریاد کرتا ہوں جو دوسروں کی خدمت میں مصروف ہیں، جو تیرے کلام کے لیے اپنا وقت اور اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تو نے فرمایا ہے کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں۔ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر، ان کے حوصلوں کو بلند رکھ اور انہیں وہ تمام وسائل مہیا کر جن کی انہیں ضرورت ہے۔ ان کی حفاظت کر، انہیں ہر اس حملے سے بچا جو ابلیس کے ان کاموں کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی تیرا بیج بو رہے ہیں وہاں 100 گنا پھل آئے۔ اے پاک روح، میں اس وقت ان تمام پوشیدہ ضرورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو صرف تو جانتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کوئی ایسی خواہش ہے جو انہوں نے کبھی کسی انسان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ اے خداوند، تو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو جو رگ و جان سے بھی قریب ہے، ان کی ان خاموش دعاؤں کو سن لے اور اپنے فضل سے انہیں پورا کر۔ تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند کے حضور اپنی خوشی منا، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ان کی مرادیں پوری ہوں تاکہ یہ گواہی دیں کہ سچ مجھ تو زندہ اور سننے والا خدا ہے۔ میں اس وقت ہر اس جکڑن کو توڑتا ہوں جو ان لوگوں کو روحانی طور پر آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یسوع کے نام سے ہر وہ پرانا زخم جو آج بھی تکلیف دیتا ہے، ہر وہ کڑواہٹ جو دل میں گھر کر گئی ہے، میں اسے یسوع کے لہو سے دھو دیتا ہوں۔ ان کے دلوں کو شفا دے، ان کی روح کو تازگی دے۔ یہ لوگ اب قیدی نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ یہ لوگ اب کمزور نہیں بلکہ یسوع میں زور آور ہیں۔ تیری قدرت ان کے چاروں طرف آگ کی دیوار بن جائے اور تیرا اطمینان ان کے دلوں پر راج کرے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت اس دعا میں شریک ہیں ان کی ایک ایک آہ اور ایک ایک پکار تیرے عرش تک پہنچی ہے۔ میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج جو وقت آپ نے خدا کے حضور میں گزارا ہے یہ ضائع نہیں گیا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا وہ بیج ہے جو اب معجزات کی صورت میں پھل لائے گا۔ آپ کا ایک ایک آنسو خدا کے حضور میں محفوظ ہے اور آپ کی خاموش فریادیں اب بلند گواہیوں میں بدلنے جا رہی ہیں۔ آپ اس یقین کے ساتھ اس دعا کو مکمل کریں کہ جس کام کے لیے آپ پریشان تھے، یسوع اس کا انتظام کر چکا ہے۔ آسمان پر تمہارے کام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اے خداوند جی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ اس دعا کو مکمل کریں گے تو یہ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے بلکہ شفا، برکت اور گہرا اطمینان اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے بند دروازے اب کھل چکے ہیں۔ جو اچھی خبر آپ برسوں سے سننا چاہتے تھے وہ اب آپ کے کانوں تک پہنچنے والی ہے۔ آپ کی بیماری اب یسوع کے نام سے ختم ہو چکی ہے اور آپ کی تنگی اب فراغی میں بدل چکی ہے۔ آپ کے دل میں جو بوجھ تھا اب وہ ہلکا ہو چکا ہے کیونکہ خداوند یسوع نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اے خداوند یسوع جی، میں ان سب کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب جب کہ یہ اپنے روزمرہ کاموں کی طرف لوٹیں گے تو تیرا سایہ ان پر رہے۔ میری بات غور سے سنیں۔ ابلیس آپ کو اس بات کا شک دلانے کی کوشش کرے گا کہ شاید کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے کیونکہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آپ کی شفا کا عمل مکمل ہو چکا ہے، آپ کی برکت کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے، سچ مچ خدا کا فضل آپ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں ہر اس بھائی اور بہن کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں جس نے اس دعا پر پورے یقین کے ساتھ آمین کہا ہے۔ آپ کا آمین آسمان پر مہر بن کر لگ چکا ہے۔ اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خوشی منانی ہے کہ آپ کا چھڑانے والا زندہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ کی گواہی اب تیار ہے اور بہت جلد آپ خود دوسروں کو بتائیں گے کہ یسوع نے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا معجزہ کیا ہے۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری دعا سنی اور اسے قبول کیا، اور تمام جلال، تمام عزت اور تمام بڑائی صرف تیرے ہی نام کو ملتی رہے۔ ہم یہ سب برکتیں، یہ سب شفا اور یہ نجات اپنے پیارے اور زندہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع آپ سب کو برکت دے۔ ہمارا یقین ہے کہ آج کی دعا کے ذریعے آپ ضرور شفا پا چکے ہوں گے اور آپ کی زندگی بدل چکی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔